مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل الجابر پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 13ویں بڑے جھوٹے نبی حمدان بن اشعث کرمتی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ حمدان بن اشعث کرمتی کوفہ کا باشندہ تھا۔ کیونکہ یہ بیل پر سوار ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو کرمید کہتے تھے، جس کا محرب کرمتا ہے۔ شروع میں ہی زہد و تقوی کی طرف مائل تھا، مگر ایک باطنی کی حد چڑھ کر سعادت ایمان سے محروم ہو گیا اور الحاد و زندگا کے سرغنہ اور باطنی فرقہ کے مناد کی حیثیت سے کام کرنے لگا، اور اس کے ماننے والے اسی نسبت سے کرمتی یا کرامتا کہلاتے ہیں۔ اس فرقے نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالی جو سراسر الحاد اور ارتداد ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ماننے والوں پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب لوگوں نے شکایت کی کہ نمازوں کی کثرت نے ہمیں دنیا کے کاروبار اور کسب معاش سے روک دیا ہے، تو بولا کہ اچھا، میں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے رجوع کروں گا، اور چند روز کے بعد لوگوں کو ایک نوشتہ دکھانے لگا جس میں حمدان کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیسیٰ ہو، تم ہی کلمہ ہو، تم ہی مبدی ہو اور تم ہی جبریل ہو۔ اس کے بعد کہنے لگا، جناب مسیح ابن مریم میرے پاس انسان کی شکل میں آئے اور مجھ سے فرمایا، تم ہی دائی ہو، تم ہی حجت ہو، تم ہی ناکا ہو، تم ہی وابا ہو، تم ہی روح القدس اور تم ہی یحییٰ بن زکریا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما گئے ہیں کہ اب نماز صرف 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام کو۔ اور اس طرح اس نے اذان کے الفاظ بھی تبدیل کر دیے۔ تمام نبیوں کے ناموں کے ساتھ اس نے اشہد ان احمد بن محمد بن حنفیہ رسول اللہ کا بھی اضافہ کیا۔ روزے صرف 2 فرض ہیں، شراب کو حلال کر دیا، غسل جنابت کو ختم کر دیا، تمام درندوں اور پنجے والے جانور حلال کر دیے، اور قبلہ بجائے کعبہ کے بیت المقدس کو قرار دیا۔ اور اس نے نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بدل دیا اور اپنی بنائی ہوئی ایک کلام کو نماز کے اندر پڑھنے کا کہا۔ اس کے مذہب کا ایک اصول یہ تھا کہ جو شخص کرمتی مذہب کا مخالف ہو اس کو قتل کرنا واجب ہے، اور جو شخص مخالف ہو مگر مقابلے پر نہ آئے اس سے جزیہ لیا جائے۔ اسلام پر ابتدائی صدیوں میں جو آفتیں نازل ہوئیں اور جن فتنوں کا سامنا کرنا پڑا، اس میں ایک فتنہ کرامتا کا بھی تھا۔ ابو سعید، ابو طاہر کرمتی، یحییٰ بن زکریا اور علی بن فضل یمنی جیسے، جنہوں نے عرصہ دراز تک عالم اسلام کے خلاف ہلچل مچائے رکھی اور لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا، اس مذہب کرمتا کے چیلے اور ماننے والے تھے۔ ان لعینوں کی قوت یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ خلفائے بنی عباس تک ان بھیڑیوں کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، اور خراسان سے لے کر شام تک ہر شہر کے باشندے ان کے ظلم و ستم سے چیخ اٹھے تھے۔ اور یہ لوگ اس قدر باطن ملحد اور زندیق تھے کہ کعبہ شریف کو بھی ڈھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اور ابو طاہر کرمتی حجر اسود کو اکھاڑ کر اپنے شہر امان لے گیا تھا۔ حجر اسود کا یہ واقعہ بڑی تفصیل سے کتابوں میں ملتا ہے، اس کے لیے ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ جب حزیم حاکم کوفہ کو معلوم ہوا کہ حمدان نے دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا دین جاری کیا ہے اور شریعت محمدیہ میں ترمیم و تنسیخ کر رہا ہے، تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا، اور اس خیال سے کہ کوئی ہیلا کر کے یہ بھاگ نہ جائے، قید خانے کی بجائے اپنے ہی پاس قصر عمارت کی ایک کوٹری میں بند کر کے تالا لگا دیا اور کنجی اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی، اور قسم کھائی کہ اس کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ حزیم کے گھر کی ایک کنیز بڑی رحم دل تھی۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ یہ شخص قتل کیے جانے والا ہے تو اس کا دل بھر آیا اور رقت طاری ہو گئی۔ جب حزیم سو گیا تو اس کنیز نے کنجی اس کے تکیے سے نیچے سے نکال لی اور حمدان کو آزاد کر کے پھر اسی جگہ رکھ دی۔ تو وہ جب حزیم نے اس گھر سے دروازہ کھولا کہ حمدان کو موت کی نیند سلا دیا جائے، تو یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا کہ حمدان غائب ہے۔ جب یہ خبر کوفہ میں مشہور ہوئی تو خوش عقیدہ لوگ فتنہ میں پڑ گئے، اور حمدان بھی بڑے ناز و غرور سے کہنے لگا کہ کوئی میری اظہار ثانی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ سن کر لوگوں کی عقیدت اور بڑھ گئی۔ حمدان کو اب ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ دوبارہ نہ گرفتار کر لیا جائے، اس لیے ملک شام کی طرف بھاگ گیا
کہتے ہیں کہ اس نے علی بن محمد خارجی کے پاس جا کر کہا تھا کہ میں ایک مذہب کا بانی اور نہایت صاحب الرائے ہوں، 1 لاکھ سپاہی اپنے لشکر میں رکھتا ہوں، آؤ ہم اور تم مناظرہ کر کے کسی ایک مذہب پر متفق ہو جائیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے مددگار بن سکیں۔ علی خارجی نے اس رائے کو پسند کیا اور بہت دیر تک مذہبی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن آپس میں متفق نہ ہو سکے۔ اس کے بعد ہمدان واپس آ کر گوشہ نشین ہو گیا۔ آگے کے حال کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ تاریخ اس باب میں خاموش ہے، تاہم اس کھیلوں نے عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کو عین حج کے زمانہ میں خانہ کعبہ کے اندر قتل کیا، حجر اسود اکھاڑ کر لے گئے، اور 10 برس تک لوگ ان کے خوف سے حج ادا نہ کر سکے۔ واللہ عالم۔ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ختم نبوت کے سپاہیوں میں شامل فرمائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا تھوڑا سا سامان ہو سکے۔ آمین۔ شکریہ۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق